بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ کتاب القضاء کے اندر مسائل الشتہ کے عنوان سے جو 20 مسائل ذکر ہوئے تھے ان کا بیان چل رہا تھا۔ آج کے ہمارے سبق کی عبارت ہے: شرط خبر عادل او مستورین لعزل الوکیل ولعلم السید بجنایت عبده وللشفیع بالبیع والبکر بالنکاح ومسلم لم يهاجر بالشرائع لا بصحة التوکیل، أي إذا عزل الموكل الوكيل فأخبره بذلك عدل أو مستوران لا يصح تصرفه بعد ذلك، ولو أخبره فاسق أو مستور الحال لا اعتبار لإخباره حتى يجوز تصرفه، وكذا إذا جنى عبد خطأ فعلم السيد بجنايته بإخبار عدل أو مستورين فباع السيد عبده يكون مختارا للفداء، وكذا إذا علم الشفيع بيع الدار فسكت إن أخبره عدل أو مستوران يكون سكوته تسليما، وكذا في علم البكر بإنكاحها إذا سكتت، والمسلم الذي لم يهاجر إذا أخبره عدل أو مستوران يجب عليه الشرائع، أما صحة التوكيل لا يشترط لها ذلك حتى إذا أخبره فاسق بأن فلانا وكله بالبيع فباع يجوز بيعه، وذلك لأنه إنما يشترط العدد والعدالة في الشهادة لأنها إلزام محض فلا بد من التوكيد، وأما التوكيل فليس فيه معنى الإلزام أصلا فلا يشترط فيه شيء من وصفي الشهادة أي العدد والعدالة، وأما عزل الوكيل ونحوه فإلزام من وجه دون وجه، فمن حيث إنه لا يبقى له ولاية التصرف يكون إلزام ضرر، ومن حيث إن الموكل يتصرف في حق نفسه بالعزل ليس بإلزام فشرط له أحد وصفي الشهادة، ولا يضمن قاض أو أمينه إن باع عبدا للغرماء أي باع عبدا للمديون لأجل الدائنين وأخذ ثمنه فضاع فاستحق العبد فيرجع المشتري على الغرماء لأنه تعذر الرجوع على القاضي فيضمن الغرماء لأن القاضي قد عمل لهم وأمين القاضي كالقاضي، وإن باع الوصي لهم بأمر قاض فاستحق العبد أو مات قبل قبضه فضاع ثمنه رجع المشتري على الوصي وهو عليهم لأن العاقد هو الوصي فعليه الرجوع والوصي يرجع عليهم لأنه عمل لأجلهم۔ تو یہ ہے آج کے ہمارے اس سبق کی عبارت۔ اس عبارت کے اندر 4 مسائل ذکر ہوئے ہیں جن کو ہم 4 اصولوں کے ذریعے سمجھیں گے۔ پہلے مسئلے کو سمجھنے سے پہلے کچھ تمہیدی باتیں سمجھ لیجئے کہ جو بھی اخبار یعنی باتیں بتائی جاتی ہیں یا خبر دی جاتی ہے حقوق العباد سے متعلق، وہ 3 قسم کی ہوتی ہیں۔ ایک خبر وہ ہوتی ہے جس میں دوسرے کو محض کوئی چیز لازم ہوتی ہے، جیسے حقوق کی خبر دینا کہ فلاں نے آپ کے پیسے دینے ہیں، فلاں نے آپ کے پیسے اٹھائے ہیں، کوئی بھی اس طرح کا حق جس کے اندر دوسرے پر الزام من کل وجہ ہو، اس کو ضرر یا نفع لازم آ رہا ہو، تو ایسی خبر کے لیے عدد اور عدالت جو 2 وصف ہیں گواہی کے، ان دونوں کا پایا جانا ضروری ہے۔ عدد کا مطلب تعداد ہے، یعنی اگر ایسا معاملہ ہے جس میں 2 گواہ ہوتے ہیں تو عدد مکمل ہونا چاہیے، اگر ایسا معاملہ ہے جس میں 4 گواہیاں ہوتی ہیں تو 4 کا عدد مکمل ہونا چاہیے، تو عدد بھی مکمل ہونا چاہیے اور عدالت بھی یعنی صفت عدالت بھی ان میں پائی جانی چاہیے۔ اور ایک خبر کی قسم وہ ہوتی ہے جس میں الزام بالکل نہیں ہوتا، یعنی دوسرے کو نہ نفع لازم ہوتا ہے نہ نقصان لازم ہوتا ہے، دوسرے پر کوئی کسی قسم کا حق ثابت نہیں ہوتا، جس کی مثال یہ ہے کہ آپ کسی کو بتائیں کہ فلاں نے آپ کو وکیل بنا دیا۔ اب جب آپ یہ اس سے کہیں گے کہ فلاں نے آپ کو وکیل بنا دیا تو اس کو کوئی چیز لازم نہیں ہو رہی، وہ اس کو قبول کرنا چاہے تو قبول کر سکتا ہے، رد کرنا چاہے تو رد بھی کر سکتا ہے، تو اس کے اندر کوئی چیز آپ کو جبراً لازم نہیں ہوگی، آپ کا اختیار ہے، آپ اس کو رکھنا چاہیں یا اس کو انکار کر دیں۔
کوئی چیز آپ پر لازم نہیں ہوگی اور نفع نقصان کوئی بھی یہاں تصور نہیں پایا جاتا۔ تو ایسی خبر جس کے اندر بالکل الزام علی الغیر نہ ہو، دوسرے کو کوئی چیز لازم نہ ہوتی ہو، اس کے لیے عادت اور عدالت میں سے کوئی بھی شرط نہیں ہے۔ یعنی کوئی فاسق آدمی یا مستور الحال آدمی جو اکیلا ہو، یعنی عادت بھی مکمل نہیں ہے، صفت عدالت بھی نہیں ہے، وہ بھی خبر دے دیتا ہے تو اس کی خبر معتبر ہوگی، اس پر اعتماد کیا جائے گا۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ ایسی خبر دینے والا وہ ممیز ہونا چاہیے، یعنی اس کو اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ اس کی بات سے، اس کے قول سے کیا نتیجہ نکلے گا، کیا اثرات اس کے مرتب ہوں گے، چاہے وہ بتانے والا بچہ ہو، نابالغ ہو، جس بھی یعنی عمر کے حصے میں ہو، لیکن اس کو اتنی عقل ضرور ہونی چاہیے، اتنی تمیز ضرور ہونی چاہیے کہ اس کو اس بات کا علم ہو کہ اس کے اس بات کا نتیجہ کیا ظاہر ہوگا۔ تیسری خبر کی جو قسم ہے جو حقوق العباد سے متعلق ہوتی ہے، وہ ایسی خبر ہوتی ہے جس میں من وجہ الزام ہوتا ہے، من وجہ الزام نہیں ہوتا، یعنی ایک اعتبار سے دوسرے کو نفع یا نقصان لازم ہو رہا ہوتا ہے اور دوسرے اعتبار سے اس کو کچھ بھی لازم نہیں ہو رہا ہوتا، جس کی مثال آگے کتاب میں بھی آ رہی ہے کہ آپ کسی کے وکیل سے کہیں کہ آپ کو موکل نے معزول کر دیا ہے۔ اس خبر کے اندر من وجہ الزام ہے اور من وجہ الزام نہیں ہے۔ من وجہ الزام نہیں ہے وہ اس اعتبار سے ہے کہ موکل وہ اپنے تصرفات کے اندر خود مختار ہوگا، اپنی ذات کے تصرفات وہ خود کرے گا، اور من وجہ الزام اس اعتبار سے ہے کہ آپ وکیل کے تصرف کو ختم کر رہے ہیں، کہ وکیل کو اب تصرفات کی اجازت نہیں ہے، اس کے جو اختیارات تھے، جو اس کے پاس اتھارٹی تھی، اس کو آپ نے محدود کر دیا، ختم کر دیا، تو یہ ایک اعتبار سے اس کو ضرر ہے، اس کے جو آگے تصرفات تھے اس کو کم کرنا ہے۔ تو ایسی خبر کے اندر جس میں من وجہ الزام ہو اور من وجہ الزام نہ ہو، احد وصف الشہادہ ہونی چاہیے، یعنی دو صفات میں سے ایک صفت ضرور پائی جانی چاہیے، یا تو عدالت ہونی چاہیے یا پھر عدد مکمل ہونا چاہیے۔ تو اگر عدد یعنی دو آدمی ہیں لیکن مستور الحال ہیں تو عدالت کی صفت نہیں پائی جا رہی، تو ان کی بات کا بھی اعتبار کر لیا جائے گا۔ اور اگر ایک آدمی ہے اور عادل ہے تو یہاں عدد مفقود ہے لیکن صفت عدالت پائی جا رہی ہے، تو احد وصف یا شہادہ کی بنیاد پر ہم اس کی بات اعتبار کریں گے، اعتماد کریں گے۔ یہ جو تیسری قسم ہے اس میں صاحبین رحمہ اللہ کا اختلاف بھی ہے۔ ان کے نزدیک تیسری اور دوسری قسم، یعنی جس میں بالکل الزام نہ ہو یا جس میں من وجہ الزام ہو اور من وجہ الزام نہ ہو، ان کے نزدیک ان میں کوئی فرق نہیں ہے، یعنی دونوں میں عدد اور عدالت کی کوئی شرط نہیں ہے، البتہ بتانے والا مخبر وہ ممیز ہونا چاہیے۔ اب اس تمہید کو سمجھنے کے بعد اپنے سبق کی طرف آتے ہیں۔ آج کے سبق کے اندر عبارت کی ابتدا میں 5 مثالیں ایسی دی ہیں جس میں من وجہ الزام ہے اور من وجہ الزام نہیں ہے، اور پھر اس کو اس سے ثابت کیا کہ اس کے اندر عدد یا عدالت دونوں میں سے اگر ایک وصف بھی پایا جائے تو ہم اس بات کا، اس خبر کا اعتبار کریں گے، اس پر اعتماد کرتے ہوئے احکامات جاری ہو جائیں گے۔ اور ایک مثال پھر مصنف رحمہ اللہ نے اس صورت کی دی جس میں من کل وجہ الزام ہے، یعنی ہر اعتبار سے الزام علی الغیر پایا جاتا ہے، تو اس کے اندر پھر عدد اور عدالت دونوں کا پایا جانا ضروری ہے۔ عبارت سے بات کو سمجھتے ہیں۔ شرط خبر عادل او مستورین، شرط لگائی گئی ہے کسی ایک عادل آدمی کی خبر یا پھر 2 مستور الحال آدمیوں کی خبر، یعنی مستور الحال کا مطلب یہ ہے کہ جس کے عادل ہونا یا غیر عادل ہونے کا علم نہ ہو۔ مستور الحال اور فاسق میں فرق یہ ہوتا ہے کہ فاسق کا جو فسق ہوتا ہے وہ ظاہر ہوتا ہے، اور مستور جو ہوتا ہے اس کی حالت وہ یعنی مخفی ہوتی ہے، یہ معلوم نہیں ہو رہا تھا کہ یہ فاسق ہے یا عادل ہے، اور نہ ہی ایسی کوئی علامات ہوتی ہیں جس سے اس کے اوپر فسق کا حکم لگایا جا سکے۔ تو بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ عدد ہونا چاہیے یا عدالت ہونی چاہیے۔ کن صورتوں کے لیے؟ لعزل الوکیل، وکیل کو معزول کرنے کے لیے، ولعلم السید بجنایت عبدہ، اور اسی طرح آقا کے علم میں اس کے غلام کی جنایت، اس کے لیے بھی عدد یا عدالت دونوں میں سے ایک چیز بھی کافی ہے۔ دوسری مثال کی جو وضاحت ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی کسی آدمی کا غلام وہ خطاً کسی کو قتل کر دیتا ہے تو غلام کے آقا کو 2 اختیارات دیے جاتے ہیں۔ پہلا اختیار یہ دیا جاتا ہے کہ اس غلام کو ہی مقتول کے اولیاء کے حوالے کر دو،
یعنی اس کی ذات کو ہی حوالے کر دو۔ اور دوسرا اختیار یہ دیا جاتا ہے کہ اگر اس کی ذات کو حوالے نہیں کرتے تو اس کی قیمت، اس کا فدیہ وہ مقتول کے اولیاء کے حوالے کر دو۔ یہ دونوں اختیارات اس کو دیے جاتے ہیں، اس میں سے جو بھی وہ اختیار کر لے وہ مقتول کے اولیاء حاصل کر لیتے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ آقا کو کسی ایک عادل نے یا دو مستور الحال افراد نے آ کے بتایا کہ تمہارے غلام نے خطأً قتل کر دیا، اس کے بعد آقا اپنے غلام کو بیچ دیتا ہے۔ تو جب وہ اپنے غلام کو بیچ دیتا ہے تو اب اس کے پاس دو اختیارات نہیں ہیں، اس لیے کہ غلام تو اس کی ملک سے نکل گیا، اب اس کو تو مقتول کے اولیاء کے حوالے نہیں کر سکتا، تو لا محالہ اس کو قیمت یعنی فدیہ کی ادائیگی کرنے والا شمار کیا جائے گا، اور جو پہلے افراد نے آ کر اس کو خبر دی ہے اس خبر کا اعتبار کیا جائے گا کہ خبر پہنچنے کے بعد پھر اس نے جو تصرف کیا تو گویا اس نے غلام کو حوالے کرنے سے انکار کیا اور غلام کا فدیہ ادا کرنے کو اختیار کیا۔ آگے ہے ولی الشفیع بالبیع، کسی شخص کے پڑوس میں زمین بک رہی تھی تو اس کو ایک آدمی نے آ کر، عادل آدمی نے بتا دیا یا دو مسئول حال افراد نے بتا دیا کہ تمہارے پڑوس میں زمین بکی، اس نے خاموشی اختیار کی تو اس خاموشی کی وجہ سے اس کے شفاء کا حق باطل ہو جائے گا۔ وجہ یہ ہے کہ ان معاملات کے اندر جس میں من وجہ الزام ہوتا ہے اور من وجہ الزام نہیں ہوتا، ایک فرد کی جو عادل ہو یا دو افراد جو مستور الحال ہو ان کی اطلاع کافی ہوتی ہے، ان کی خبر کافی ہوتی ہے۔ والبکر بالنکاح، اور ایسی کنواری لڑکی کو یہ بات کسی ایک عادل آدمی نے یا دو مستور الحال افراد نے آ کے پہنچائی کہ تمہارے ولی نے تمہارا فلاں سے نکاح کر دیا، اس نے خاموشی اختیار کی تو اس کی خاموشی اس کی رضامندی سمجھی جائے گی۔ ومسلم لم یہاجر بالشرائع، پانچواں جو مسئلہ ہے، جو پانچویں یہاں پر مثال دی گئی ہے وہ ایک نو مسلم کی ہے کہ نو مسلم نے دارالحرب کے اندر اسلام قبول کیا، دارالاسلام کی طرف اس نے ہجرت نہیں کی۔ ایک عادل آدمی نے یا دو مستور الحال آدمیوں نے اس کو یہ خبر دی کہ آپ پر فلاں فلاں فرائض لازم ہوتے ہیں، آپ نے فلاں فلاں اعمال کرنے ہیں، مثلا نماز پڑھنی ہے، زکوٰۃ ادا کرنی ہے اور دیگر اس طرح کے جو اعمال ہیں، اب اس پر ان احکام کی تعمیل لازم ہو گئی ہے۔ اگر وہ ان احکامات کو ادا نہیں کرتا تو جب وہ دارالاسلام کی طرف آئے گا یا دارالاسلام کی طرف نہ بھی آئے تو اس کو ان احکامات کی قضا کرنی پڑے گی۔ نماز ہے تو نماز کی قضا، روزے ہیں تو روزوں کی قضا، دیگر جو احکامات خداوندی ہیں ان کی قضا اس کو کرنی پڑے گی۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ایک عادل آدمی نے یا دو مستور الحال آدمیوں نے جب اس کو خبر دی تو اس خبر پر اعتماد کرنا ضروری تھا۔ صاحب ہدایہ رحمہ اللہ تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ کوئی فاسق آدمی بھی اس کو خبر دے دیتا ہے تو اس صورت کے اندر بھی اس پر تعمیل واجب ہے، اگر وہ ادا نہیں کرتا تو قضا اس پر لازم ہوگی۔ تو یہ 5 مسائل تھے جس کے اندر میں نے آپ سے عرض کیا کہ عدد یا عدالت دونوں میں سے ایک کا ہونا ضروری ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ان معاملات کے اندر من وجہ الزام پایا جاتا ہے اور من وجہ الزام نہیں پایا جاتا، اور یہ جو باتیں آپ سے عرض کی ہے یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مسلک کے مطابق ہیں۔ صاحبین کے نزدیک عادت اور عدالت میں سے کچھ بھی شرط نہیں ہے، احد وصفی شہادہ کی شرط یہاں پر نہیں ہے، یہ ویسے ہی ہے جیسے من کل وجہ الزام نہ پایا جاتا ہو۔ چھٹی جو مثال ہے وہ اس اصول کے تحت ہے کہ جس خبر کے اندر بالکل ہی الزام نہیں پایا جاتا، نفع نقصان الزام علی الغیر کچھ بھی اس کے اندر نہیں پایا جاتا، تو اس کے اندر عدد اور عدالت میں سے کچھ بھی شرط نہیں ہے۔ عدد مکمل ہو یا نہ ہو، عدالت ہو یا نہ ہو، بتانے والے کی بات کا اعتبار کیا جائے گا اور اس کی بات پر اعتماد کرتے ہوئے احکامات جاری ہوں گے۔ دیکھیے لا بصحت التوکیل، وکالت کے درست ہونے میں یہ شرط نہیں ہے، یعنی ای اذا عزل الموکل الوکیلہ، یہاں سے ان صورتوں کی وضاحت کی جا رہی ہے، میں نے آپ سے پہلے بیان کر دیا ہے، اب ترجمہ کرتے ہیں۔ جو ہم نے پہلی صورت کہی تھی لعزل الوکیل، اس کی شرح دیکھیے، ای اذا عزل الموکل الوکیلہ، اس کا مطلب یہ تھا کہ موکل نے وکیل کو معزول کر دیا، فاخبرہ بذلک عادل، اس کی خبر کسی عادل آدمی نے دی، او مستورانی یا دو مستور الحال افراد نے دی، لا یصح تصرف بعد ذلك، تو اب اس وکیل کا اس کے بعد تصرف کرنا درست نہیں ہوگا، اس لیے کہ ایک عادل آدمی یا دو مستور الحال اگر اس امر کی
خبر دے دیں تو ان کی بات کا اعتماد کیا جائے گا اور اس کی وکالت ختم ہو جائے گی۔ وَلَوْ أَخْبَرَهُ فاسق، اگر فاسق آدمی اس کو خبر دیتا ہے تو یہاں عدالت بھی مفقود ہے، عادت بھی مفقود ہے۔ او مستور الحال، یا مستور الحال آدمی خبر دیتا ہے، یہاں پر بھی عادت اور عدالت دونوں مفقود ہیں۔ لا اعتبار لإخبارہ، تو ان کی خبر کا کوئی اعتبار نہیں کیا جائے گا، حتی یجوز تصرفہ، اس کا تصرف کرنا درست ہوگا۔ یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مسلک کے مطابق۔ دوسرا مسئلہ تھا وَلِعِلْمِ السَّيِّدِ بِجَنَایَةِ عَبْدِهِ، اس کی وضاحت دیکھیے۔ وَكَذَا إِذَا جَنَى عَبْدٌ خَطَأً، کسی غلام نے خطأً قتل کر دیا، فَعَلِمَ السَّيِّدُ بِجَنَایَتِهِ بِإِخْبَارِ عَدْلٍ أَوْ مَسْتُورَيْنِ، آقا کو غلام کے اس قصور کی، اس جنایت کی خبر ہوئی ایک عادل آدمی سے یا دو مستور الحال افراد سے۔ فباع السید عبدہ، اس کے بعد آقا نے اپنے غلام کو بیچ دیا، یکون مختارا للفدائی، تو آقا کو فدیہ اختیار کرنے والا شمار کیا جائے گا۔ یہ آپ سے پہلے وضاحت کر دی کہ اس کے پاس دو آپشن تھے کہ وہ یا تو غلام ہی ان کے حوالے کر دے یا فدیے کے طور پہ رقم دے۔ جب اس کو علم ہو گیا ایک عادل آدمی سے یا دو مسئول حال افراد سے، اور اس کے بعد اگر وہ تصرف کرتا ہے تو گویا اس نے ایک آپشن خود ہی ختم کر دیا اور اب ایک ہی آپشن باقی ہے، لا محالہ اس کو فدیہ ہی ادا کرنا پڑے گا۔ تیسری جو مثال تھی وَلِلشَّفِيعِ بِالْبَيْعِ، اس کو دیکھیے۔ وَكَذَا إِذَا عَلِمَ الشَّفِيعُ بیع الداری فسکتا، اور ایک نسخے میں بھی بیع الداری بھی ہے کہ اگر شفیع کو علم ہو گھر کے بکنے کا اور پھر وہ خاموش ہو جائے، ان اخبرہ عدل او مستورانی، اس وقت جب اس کو ایک عادل آدمی نے یا دو مسئول حال افراد نے خبر دی، اطلاع دی، یکون سکوت ہو تسلیماً، تو اس کی خاموشی وہ اس کی رضامندی شمار کی جائے گی اور اس کے حق میں شفا باطل ہو جائے گا۔ وَكَذَا، یہاں سے چوتھا مسئلہ والبکر بالنکاح، وَكَذَا فِي عِلْمِ الْبِكْرِ بِإِنْكَاحِهَا إِذَا سَكَتَتْ، اور اسی طرح جب کنواری عورت کو اس کے نکاح کی خبر دی گئی کہ ولی نے اس کا نکاح کر دیا اور وہ خاموش ہو گئی، تو اس کی خاموشی بھی اس کی رضامندی شمار کی جائے گی۔ ایسا نہیں ہوگا کہ ہم یہ کہیں کہ جب تک شفیع کو یا کنواری عورت کو دو عادل آدمی آ کے خبر نہیں دیتے تو اس وقت تک بات کا اعتبار نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہے، بلکہ ان امور کے اندر من وجہ عدم و الزام ہے۔ تو احد وصفی الشہادہ، یعنی عدد یا عدالت، دونوں میں سے اگر ایک چیز بھی پائی جاتی ہے تو اس کا اعتبار ہوگا۔ اس کے بعد پانچویں صورت تھی وَمُسْلِمٍ لَمْ يُهَاجِرْ بِالشَّرَائِعِ، اس کو دیکھیے۔ وَالْمُسْلِمُ الَّذِي لَمْ يُهَاجِرْ إِذَا أَخْبَرَهُ عَدْلٌ أَوْ مَسْتُورَانِ يَجِبُ عَلَيْهِ الشَّرَائِعُ، اور اسی طرح مسلمان جس نے دارالحرب سے دارالاسلام کی طرف ہجرت نہیں کی ہے، اذا اخبرہ عدل او مستورانی، اس کو ایک عادل آدمی یا دو مسئول حال افراد نے اطلاع دی، خبر دی، یجب علیہ الشرائع، تو اس پر شریعت کے احکامات ماننا لازم ہے۔ چونکہ دارالحرب دارالجہالہ ہے، وہاں احکامات کا جاننا، علم حاصل کرنا یہ ناممکن سی صورت ہوتی ہے، تو اس لیے اس پر شریعت کے احکام لازم نہیں ہوتے۔ لیکن اگر کوئی مسلمان اس کو بتا دیتا ہے، اس کو خبر ہو جاتی ہے کسی عادل آدمی سے یا دو مسئول حال افراد سے، تو پھر اس پر وہ احکامات لازم ہو جاتے ہیں، ادا اگر نہیں کیے تو قضا کرنی پڑے گی۔ البتہ حاشیے میں بات لکھیے کہ ہمارے زمانے کے اندر اسلامی احکامات اور اسلام کا نور وہ دنیا میں پھیل چکا ہے اور سوشل میڈیا اور دیگر ذرائع سے علم حاصل کرنا بہت آسان ہے، تو اس لیے اس کو بھی اخبار ہی شمار کیا جائے گا اور اس پر ادائیگی لازم ہوگی۔ البتہ اگر کسی کو خبر نہ پہنچے کسی بھی ذریعے سے تو اس کے لیے پھر یہ گنجائش ہوگی کہ جب تک علم نہ ہو اس وقت تک کہ احکامات اس پر لازم نہ ہو۔ اس کے بعد چھٹی مثال تھی جس کا میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ اس میں من کل وجہ الزام نہیں پایا جاتا، جس کے اندر اصلاً الزام نہیں پایا جاتا، اس کی ذرا مثال دیکھیے۔ اما صحت التوکیل، وکیل کا درست ہونا یا وکالت کا درست ہونا، لا یشترط لها ذلك، اس کے لیے یہ شرط نہیں ہے۔ کیا شرط؟ عدد اور عدالت، یہ اس کے لیے شرط نہیں ہے، نہ عدد اور عدالت کا مکمل ہونا اور نہ ہی احد وصف شہادہ کا پایا جانا۔ حتی اذا اخبرہ فاسق، حتیٰ کہ اگر فاسق آدمی بھی آ کے بتا دیتا ہے بِأَنَّ فُلَانًا وَكَّلَهُ بِالْبَيْعِ، کہ فلاں شخص نے اس کو بیچنے کا وکیل بنایا ہے، فباع، اس نے بیچ دیا، یجوز بیعہ، تو اس کا بیچنا درست ہے۔ اس کے بعد جو اخبار ہے اس کی تین قسمیں جو ابتدا میں آپ سے عرض کی تھی اس کا بیان ہے، اس کو دیکھیے۔ وَذَلِكَ، یہاں سے
پہلی وجہ بیان ہوگی ما فیہ الزام من کل وجہ، جس کے اندر ہر اعتبار سے الزام پایا جاتا ہے. وذلك لأنه إنما يشترط العدد والعدالة في الشهادة لأنها الزام محض فلا بد من التوکید. اس کی وضاحت یہ ہے، تفصیل یہ ہے کہ عدد اور عدالت اس کو گواہی کے اندر شرط قرار دیا جاتا ہے، یعنی گواہی میں عدد اور عدالت کا پایا جانا ضروری ہے، عدد بھی مکمل ہو، عدالت بھی پائی جاتی ہو. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ محض فلا بد من التوکید، یہاں توکید یعنی بات کو مؤکد کرنا یہ ضروری ہے. واما التوکیل، یہاں سے دوسری صورت بیان ہو رہی جس میں بالکل ہی الزام نہیں پایا جاتا، اور اس کی مثال وکالت دی ہے. فلیس فیہ معنی الالزام اصلا، اس کے اندر بنیادی طور پر الزام پایا ہی نہیں جاتا، کوئی چیز لازم کرنے کا معنی ہی نہیں پایا جاتا. فلا یشترط فیہ شیء من وصف الشہادہ، تو شہادت کی دو اوصاف میں سے کوئی وصف بھی یہاں پر مشروط نہیں ہوگا. ای العدد والعدالہ، عدد اور عدالت میں سے کچھ بھی ضروری نہیں قرار دیا جائے گا. اس کے بعد ہے اما عزل الوکیل، اس میں یہ وہ صورت ہے جس میں من وجہ الزام ہے اور من وجہ الزام نہیں ہے. اما عزل الوکیل ونحوہ فالزام من وجہ دون وجہ، جو وکیل کو معزول کرنے کا مسئلہ ہے، جیسے دیگر جو مسائل ہم نے 5 مسئلے پڑھے ہیں، فرماتے ہیں اس میں من وجہ الزام ہے اور من وجہ الزام نہیں ہے. وکیل معزول ہونے کے اندر جو من وجہ الزام ہے نہیں ہے، اس کی وضاحت دیکھیے. فمن حیث انه لا يبقى له ولایت التصرف يكون الزام ضرر، اگر اس اعتبار سے دیکھا جائے کہ وکیل کو جو ولایت تصرف حاصل تھی، آگے تصرف کا اختیار جو حاصل تھا وہ باقی نہیں رہا، تو گویا اس کو ضرر لازم ہوا ہے، اس کے جو اختیارات تھے اس میں کمی آئی ہے، آپ نے اس میں کمی کو لازم کر دیا. ومن حیث ان الموکل يتصرف في حق نفسه بالعزل ليس بالزام، اور اگر اس جہت سے دیکھا جائے کہ موکل وہ اپنے امور کے اندر، اپنی زندگی کے اندر اپنے تصرفات کا حق خود رکھتا ہے، خود اپنے تصرفات کرے گا اس کے معزول ہونے کے بعد، تو اس میں کسی قسم کا الزام نہیں پایا جاتا. فشرط له احد وصفی الشہادہ، تو اس کے لیے گواہی کے جو 2 اوصاف ہیں ان میں سے ایک وصف کو ضروری قرار دیا گیا ہے. تو یہاں تک آج کی اس ویڈیو میں ہم نے پڑھ لیا، بقیہ جو مسائل ہیں انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز میں پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس بات کی تکمیل آسان فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.